خاموش بیٹھا ہے. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. اللہ کا فضل ہے کہ الحمدللہ قرآن کریم سننے سنانے کا موقع ملا ہے. رمضان شریف میں تراویح کی شکل میں الحمدللہ قرآن شریف سننے کا اللہ رب العزت کے فضل سے موقع مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑا انعام احسان ہے, بہت بڑا کرم ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں بیچارے جو رمضان شریف میں بھی قرآن کریم کی نعمت اور اس عظیم دولت سے محروم رہتے ہیں, اور جو قرآن سے محروم ہے یقین جانیے وہ حقیقتاً محروم ہے. قرآن سے اتنا بڑا سرمایہ ہے, قرآن اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے جو دولت مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے, یہ دولت پوری دنیا اس دولت کی پیاسی تو ہے مگر اس دولت سے محروم ہے اگر ان کے پاس قرآن نہیں ہے. کہ جو یہ وصف خصوصی یہ نعمت اللہ کی دی ہوئی جو مسلمانوں کے پاس ہے وہ غیر مسلموں کے پاس ہے. ان کے پاس ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے, پیسہ ہو سکتا ہے, جدید آلات اسباب ہو سکتے ہیں, دنیا ان کو بہت اونچا آدمی اور بڑا آدمی سمجھتی ہوگی, ہو سکتا ہے, لیکن قرآن کی دولت نہیں ہے تو دولت کی جو بنیاد ہے اس سے وہ محروم ہے. اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے لیے بھیجا ہے. یہ اللہ کا بہت عظیم احسان ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قرآن جیسی دولت ملی ہے. یہ اللہ کا ایک ایسا احسان ہے جو مزید بڑھا کہ اس احسان کے علاوہ ایک اور نیا احسان. حالانکہ ہر قدم پر ہر سانس میں اللہ کے احسانات کی جھڑی لگی پڑی ہے, بارش ہو رہی ہے اللہ کے احسانات کی, لیکن اگر اور بہت سارے احسانات کی بات نہ کر کے اگر ان دو صرف احسانات کی بات کی جائے کہ اللہ نے ایک یہ کہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو پیغمبر اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک ایسا رہنما, ایسا رہبر, ایسا ہادی و مرشد بھیجا, عطا فرمایا, اور پھر یہ مزید کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے قرآن کریم بولیے مفتی صاحب. ہاں یہ چائے سمجھنے والے سمجھتے ہیں, چلو سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ قرآن محض ایک کتاب ہے. ایسا نہیں ہے. قرآن صرف ایک کتاب نہیں ہے. قرآن صرف ایک کتاب نہیں ہے بلکہ قرآن اصل میں زندگی گزارنے کا ایک دستور ہے. کیسے زندگی گزارنی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں جن لوگوں کے پاس قرآن کی دولت نہیں ہے, یا قرآن ہے تو صحیح بھائی کہ مان لیجیے مسلمان ہیں جی ہم جانتے ہیں قرآن کو ایمان رکھتے ہیں, لیکن قرآن کی فہم نہیں ہے, اس کی سمجھ نہیں ہے, تو انہیں صحیح پوچھیے, انہیں نہ کھانا کھانا آتا ہے, نہ انہیں استنجا کرنا آتا ہے, نہ انہیں شادی بیاہ کی تمیز ہے, نہ انہیں ماں باپ کا پتہ ہے ماں باپ کون چیز ہے, نہ انہیں اپنے پڑوسیوں کا پتہ ہے, نہ اولاد کے حقوق کا اندازہ ہے, نہ بیویوں کے حقوق کا پتہ ہے, اور نہ صحیح پوچھیے کہ اگر ان کے پاس کوئی اور دولت و سرمایہ کوئی خزانہ آ گیا ہے تو اس کے استعمال کا پتہ نہیں ہے, کیا ہے اس کا صحیح استعمال. بس وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہماری اپنی زندگی جیسے ہم چاہیں ہم ایسے جئیں. ایسے تو جانور بھی جیتے ہیں. جانور کیسے جیتا ہے؟ جہاں چاہا وہاں پیشاب کر دیا, جہاں چاہا وہاں پاخانہ کر دیا, جو چاہا وہ کھا لیا, جس کو چاہا اس کو ٹکر لگا دی,
جب چاہا بیٹھ گیا، جب چاہا سو گیا، جب چاہا جو چاہا کیا۔ جانوروں کی زندگی ایسی ہوتی ہے۔ اب جن لوگوں کے پاس قرآن نہیں ہے، ان کو نہیں معلوم کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے۔ کبھی کسی کے کھیت میں سے توڑ کر کھا لیا، کسی کے ٹھیلے پر سے، کسی کی دکان سے اٹھا کر کھا لیا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ میرے لیے کتنا نقصان دہ ہے، یہ کتنا میرے لیے مضر ہے، میری روحانیت کو خراب کرنے والا ہے، میرے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے، میرے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو۔ یہ بات کس نے بتائی؟ یہ بات اصل میں ہمیں قرآن کریم نے بتائی، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کیا کرو گے نفع پاؤ گے، کیا کرو گے نقصان اٹھاؤ گے۔ قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ قرآن کی اطاعت کرنی ہے اچھی زندگی گزارنے کے لیے۔ اگر اچھی زندگی نہیں گزاری تو پھر چاہے اس گاؤں کے پردھان بن جاؤ یا یہاں کے بہت بڑے مالدار بن جاؤ، ایک وقت وہ آئے گا اس سب تام جھام کو چھوڑ کر جانا ہوگا۔ اگر کوئی آدمی بہت اونچی بلڈنگ بناتا ہے، بہت بڑا مکان بناتا ہے، بہت سارے کھیت کھلیان خریدتا ہے اور بہت ساری گاڑیاں خرید کر اپنے یہاں پر جمع کرتا ہے، اور ایک دن اس کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے، مجھے بتائیے ذرا، یہ گاڑیاں، یہ بلڈنگیں اور یہ ساری یہ کھیت کھلیان جو اس نے اتنا سارا سرمایہ اکٹھا کیا، کیا فائدہ ہوا اس کو؟ اس کا آج سب کو دوسروں کے حوالے کر کے جا رہا ہے۔ اس کا استعمال کریں گے دوسرے لوگ، اس کا مزہ لیں گے دوسرے لوگ، اور اس کا حساب کون دے گا؟ یہ رہ گیا مفت میں حساب دینے والا۔ یہ کھیت کہاں سے خریدا، اس کھیت کا کیا استعمال کیا، یہ مکان کیسے بنایا، اس کا استعمال کیا کیا، یہ گاڑیاں کیسے خریدی، ان کا استعمال کیا کیا۔ اب جس نے ان کو اکٹھا کیا ہے یہ جا رہا ہے جی حساب دینے کے لیے۔ کہاں جا رہا ہے؟ حساب دینے کے لیے۔ اور ان چیزوں کا مزہ کون لیں گے؟ بعد والے۔ اب یہ سارا سرمایہ ایک نسل تک چلے گا، 2 نسلوں تک چلے گا، یا 3 نسلوں، یا جب تک بھی چلے گا، اور پتہ چلا یہ سب کا پہنچ گیا ہے وہ حساب دینے کے۔ میرے بھائی، اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ آدمی دنیا میں بہت بڑے سرمایہ اکٹھے کر لے، بہت بڑی ڈگری اور بہت بڑے عہدے حاصل کر لے۔ یہ اصل سرمایہ نہیں ہے، یہ اصل کامیابی نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے حضور پہنچ جائے، جب بندہ اللہ کے حضور پہنچ جائے تو اللہ کے یہاں اس کا اکرام اس لیے کیا جائے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ دیکھو یہ آیا ہے، یہ مومن، یہ آیا ہے نمازوں کا اہتمام کرنے والا، یہ آیا ہے قرآن پڑھنے والا، یہ آیا ہے روزے رکھنے والا، یہ آیا ہے مسجد کو اعتکاف سے سجانے والا، یہ آیا ہے راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے والا، یہ آیا ہے ذکر اللہ کرنے والا، یہ آیا ہے قرآن کی تلاوت کرنے والا، یہ آیا ہے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنے والا، یہ آیا ہے حج کرنے والا، یہ آیا ہے زکات دینے والا، یہ آیا ہے دوسرے لوگوں کی مدد کرنے والا، یہ آیا ہے اپنے پڑوسیوں کے خیال رکھنے والا، یہ آیا ہے اپنے ماں باپ کا کے حقوق کو ادا کرنے والا، یہ آیا ہے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے والا، دیکھو دیکھو یہ آیا ہے اپنی بیویوں کے حقوق کو ادا کرنے والا۔ اور اب اس کا اکرام ہو رہا ہے، اب اس کا اکرام ہو رہا ہے۔ لیکن اگر یہ سب نہیں ہوتا ہے، اس نے قرآن کو نہیں سمجھا اور پڑھا اور جانا ہوتا ہے، تو اب کیا ہوتا ہے؟ دیکھو یہ آیا ہے اپنی بیوی کے حقوق کو برباد کرنے والا، یہ آیا ہے اپنی اولاد، اپنے ماں باپ کا نافرمان، یہ آیا ہے اپنی اولاد کو برباد کرنے والا۔ برباد مطلب ان کی اچھی تربیت نہ کرنا ان کی بربادی ہے۔ کسی باپ نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت سے بڑھ کر کچھ نہ دیا، اور اچھی تربیت کی بسم اللہ اس بات سے ہوتی ہے کہ اس کو آخرت کا آدمی بنا۔ اپنی اولاد کو ڈاکٹر انجینئر تو دنیا بناتی ہے، غیر بھی بنا دیتے ہیں، غیروں کے یہاں بلکہ ہمارے یہاں سے، ہمارے اپنے معاشرے میں، ہمارے معاشرے سے زیادہ ڈاکٹرز اور انجینئرز ملتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کمال۔ اصل کمال یہ ہے کہ اپنی اولاد کو آخرت کا فرد بناؤ۔ جب یہ آخرت میں جائے تو یہ عزتوں کے ساتھ داخل ہو، اور جو لوگ آخرت میں عزت کی طرف جاتے ہیں، عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اللہ کے فضل سے ان کی دنیا کی زندگیاں بھی بن جاتی ہیں، ان کی دنیا کی زندگیاں بھی بن جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت
ایسا نہیں ہے کہ صرف آخرت میں سب کچھ دیتا ہے. اگر آپ نماز پڑھتے ہو ثواب ملے گا. ثواب کیا چیز ہے اس کا آخرت میں پتہ چلے گا. لیکن دنیا میں بھی آپ کا جسم فٹ رہتا ہے. یہ دنیا میں اس کا انعام مل رہا ہے. دنیا کا سب سے بہترین ورزش, دنیا کا سب سے بہترین یوگا نماز ہے. بہترین یوگا. حدیث شریف میں ہے روزہ رکھو صحت پاؤ. اسلام نے جتنی بھی چیزیں دی ہیں ان کا پہلا فائدہ دنیا میں ہوتا ہے اور دوسرا فائدہ پھر آخرت میں ہوگا. آپ مسواک کرتے ہیں, آپ کے مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں, دنیا میں فائدہ. آپ کے دانت اچھے ہوتے ہیں, دنیا میں فائدہ. بلغم نہیں آتا, دنیا کا فائدہ. دانت اگر آپ 100 برس کی زندگی گزارتے ہیں تو 100 برس تک انشاءاللہ دانت نہیں ہلیں گے, دنیا کا فائدہ. اور آخرت میں جاتے ہیں, آخرت میں جاتے ہیں کتنا عظیم فائدہ. حدیث شریف میں جہاں مسواک کے اتنے فائدے بیان کیے گئے ہیں, بزرگوں نے ذکر کیا ہے کہ اس کے 80 سے بھی زیادہ فائدے, وہیں ایک عظیم فائدہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر جب مسواک کرنے والے کا انتقال ہو رہا ہوگا تو انشاءاللہ کلمہ پڑھتے ہوئے اس کا انتقال ہوگا. کتنا بڑا فائدہ. دین کے جتنے بھی کام ہیں, میں نے مسواک اور نماز کو ایک مثال کے طور پر عرض کیا, جتنے بھی فائدے ہیں, جتنے بھی کام ہیں, ان کا پہلا فائدہ دنیا میں ملتا ہے اور دوسرا فائدہ پھر آخرت میں ملتا ہے. اب بات ہم چونکہ قرآن کی کر رہے ہیں, قرآن کا فائدہ سنیے. قرآن کا ایک بہت بڑا فائدہ بتاتا ہوں. جو آدمی قرآن پڑھتا ہے دنیا میں اس کو ایک بڑا فائدہ یہ ملتا ہے کہ اس کا دل منور ہوتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو, قرآن سے بڑھ کر کوئی دوسری ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس کے مقابلے میں اللہ کا قرب اور زیادہ پیدا کرتی ہو, کہ سب سے زیادہ اللہ کے قریبی کرنے والی چیز قرآن ہے. اب قرآن کے ظاہری فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے جو آدمی قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتا ہے اس کی نظر کمزور نہیں ہوتی. یہ ظاہری فائدہ ہے. اور وہ اللہ کا قرب مل جاتا ہے, یہ اس کا باطنی فائدہ ہے. اور ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جو قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے بڑھاپے میں اس کی عقل خراب نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑھاپے میں جا کر ان کی عقل تھوڑا سا کام کرنا کم کر دیتی ہے, اور ان کے جوان بیٹے ان کو کہتے ہیں ابا جی اب تو آپ بس چارپائی میں بیٹھے رہیے, آپ کی عقل اب سٹیا گئی ہے. اگر ابا جی قرآن پڑھنے والے ہیں تو پھر یاد رکھیے چاہے ان کی عمر 100 برس کیوں نہ ہو, دماغ نہیں سٹیا گا. کتنا بڑا معجزہ ہے قرآن کا. اور یہ فائدے وہ ہیں جو دنیا میں مل رہے ہیں. آخرت میں ملنے والے فائدوں میں یوں فرماتے ہیں کہ جس وقت میں حشر میں آدمی پریشان ہوگا, مصیبتیں ہیں حشر کی, سختیاں ہیں وہاں کی, ان کو لے کر جب پریشان ہوگا تو قرآن پڑھنے والا آدمی مشک کے ٹیلوں پر عیش کر رہا ہوگا. کون ہے آدمی جو مشک کے ٹیلوں پر آج ایسے دن میں موج کر رہا ہے جس دن میں سارے لوگ پریشان ہیں, کہ یہ وہ آدمی ہے جو قرآن کا حق ادا کرنے والا ہے. قرآن کا حق کیا ہے؟ تلاوت کی اگر بات کی جائے قرآن شریف کم سے کم سال میں 2 مرتبہ ضرور ختم کرنا چاہیے. یہ قرآن کا حق ہے. کوئی یہ نہ کہے, میں بار بار اپنی تقریروں میں اس بات کو کہتا ہوں, کوئی یہ نہ کہہ کر فارغ ہو جائے کہ جی میں نے تو پڑھائی نہیں ہے. یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ جواب ہی نہیں ہے. اگر نہیں پڑھا تھا, بچپن میں موقع نہیں ملا تھا, آج اللہ کا فضل ہے, گاؤں گاؤں مسجدیں ہیں, گاؤں گاؤں حافظ ہیں, عالم ہیں, سکھانے والے ہیں, امام ہیں, اور بھی ماشاءاللہ کوئی, ارے کوئی بھی نہیں ہے آپ کے کوئی پوتی پوتوں میں کوئی پڑھ گیا ہو اس سے پڑھ لیجیے. قرآن تو پڑھنا ہے, کیا مشکل ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کوئی سی ایک نماز میں وقت نکال کر آئیے, 10 منٹ امام صاحب کے پاس بیٹھیے, امام صاحب کو اپنا استاد بنائیے اور کہیے امام صاحب روزانہ 10-20 منٹ مجھے دے دیا کیجیے, میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں آپ سے. ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ یہ قرآن پڑھ چکا ہوگا. اور اگر نہیں پڑھ سکا اور درمیان میں مر گیا تو طالب علم جب مرتا ہے تو طالب علم کا مرنا اس کے درجوں کو ایسا بلند کرتا ہے کہ جب کوئی طالب علم مرتا ہے تو وہ عالموں کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے. طالب علم کے مرنے پر مجھے ایک بات یاد آئی, دور قدیم کی بات ہے, انگریزی دور کی بات.
دارالعلوم دیوبند میں ایک کسی اور ملک کے ایک طالب علم کا انتقال ہو گیا، اور دارالعلوم والوں نے ایک طرف خط لکھا اس کے گھر والوں کو کہ آپ کا بچہ ہمارے یہاں انتقال کر گیا ہے، اور دوسری طرف اس بچے کو قبرستان میں دفن کر دیا۔ اب تقریباً 2 مہینے کے بعد وہ خط وہاں پہنچا، وہ لوگ یہاں آئے، دوسرا ایک ملک چھوڑ کے پھر دوسرا ملک، انگریزی دور تھا، وہ لوگ اتنی دور سے یہاں آئے، اس سب میں 2 مہینے لگ گئے۔ اب یہ اس بات پر مصر رہے ہم تو اپنے بچے کو یہاں سے نکال کر اپنے وطن لے جائیں گے، وہیں دفن کریں گے۔ اب یہ ہمارے اکابر کا دور تھا، ان کی نگاہیں کچھ اور دیکھتی تھی، انہوں نے کہا ایسا نہ کرو، لیکن یہ بھی ڈٹے ہوئے تھے نہیں صاحب، بچے کو نکالیں گے اور اپنے ملک لے جائیں گے۔ جب کئی دن ہو گئے نہیں پڑے ہوئے یہاں خوشامد کرتے کرتے، بزرگوں ہمیں اجازت دیجیے، ہم اپنے بچے کی قبر کو کھود کر بچے کو نکالنا چاہتے ہیں اور اپنے ملک لے جانا چاہتے ہیں۔ اب ایک بزرگ نے عاجز ہو کر، جب کئی دن ہو گئے خوشامد کرتے کرتے، کہ تم اللہ کے راز کو فاش کروائے بغیر نہیں مانو گے، جاؤ نکالو، اجازت دے دی۔ جب اس بچے کو قبر سے نکالا گیا تو مشک کی خوشبو کچھ بھی نہیں ہوتی جو اس بچے کے جسم سے آ رہی تھی، اور بچہ 2 مہینے کے بعد جو نکالا گیا ہے، ایک بال بھی بھلا اس کے جسم کا کم ہو گیا، ایسی خوشبو۔ انہوں نے ایک تابوت بنایا اور تابوت بنا کر ٹرین کے راستے انہوں نے سفر شروع کیا۔ جب وہ کہیں آگے جا کر کہیں سرحد پر پہنچے تو انگریزی پولیس والوں نے پوچھا اس کے اندر کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے بچے کا انتقال ہو گیا تھا، ہم اس کو لے کر نہیں گئی تھی۔ تم جھوٹ بولتے ہو، اس کے اندر کوئی مہنگی آئٹم ہے، اس کی خوشبو بتا رہی ہے، اس میں کوئی بہت مہنگی آئٹم ہے، تم اسمگلر لوگ ہو، شاید تم کوئی اسمگلنگ کر رہے ہو، اس تابوت کے اندر رکھے، کھولے بغیر نہیں جانے دوں گا۔ انگریزی اہلکار نے کہا کھولے بغیر نہیں جانے دیں گے ہم۔ انہوں نے کہا صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں تو بچے کا جنازہ ہے، کہ نہیں کھولو پہلے، اس میں تو اتنی خوشبو آ رہی ہے اور لگتا نہیں کہ اس میں جنازہ ایسی خوشبو آنے کا کیا مطلب؟ انہوں نے اس کو کھولا دیکھا، اس میں تو واقعی ایک میت لٹکی ہوئی ہے جس میں نہایت خوبصورت ہے وہ، اور نہایت اس کے چہرے سے نور برس رہا ہے، اور صاحب نہایت کی خوشبو ہے اس سے پھوٹ رہی ہے۔ جب انگریزی اہلکار نے اپنی تسلی کر لی، اس کے بعد اس تابوت کو پھر واپس سے پیک کیا، روانہ کیا۔ 2 مہینے کے بعد انہی ایام میں اسی طرف کے ایک نواب صاحب کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، انگلینڈ کے آکسفورڈ یونیورسٹی میں، جو بہت مشہور ہے۔ جتنے دن میں اس بچے کا جنازہ ہوائی جہاز سے انگلینڈ سے اور وہاں تک پہنچا، اتنے چند دنوں کے اندر اس میں اتنی بدبو ہو گئی تھی، اتنی زیادہ بدبو ہو گئی تھی کہ اس کو 1 منٹ کے لیے بھی گھر پہ نہیں رکھا جا سکتا تھا، اور نوکروں کو حکم دیا کہ دفن کرو۔ کتنا بڑا فرق ہے، ایک آکسفورڈ کا طالب علم ہے اور ایک دارالعلوم دیوبند کا طالب علم ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے طالب علم کے جسم سے کیسی خوشبوئیں پھوٹ رہی ہیں، اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ یہ بالکل نہیں کہہ سکتے اب تو ہماری داڑیاں سفید ہو گئی، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بچپن تھا نہیں پڑھ سکے، اب پڑھو، اور اللہ سے دعا کرو یا اللہ یا تو مجھے پڑھا دے یا پڑھتے پڑھتے میری موت آ جائے، تاکہ میں طالب علموں میں اٹھوں، تاکہ میں علماء کے ساتھ اٹھوں۔ جب اللہ مجھ سے پوچھے تو کیا لے کر آیا، تو اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے بھائی، اتنا اللہ میں طالب علم مرا ہوں، تیرے دین کو سیکھتے سیکھتے مرا، اور دین کو سیکھتے سیکھتے مرنے والوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، بڑے درجات ہوتے ہیں، بڑی حیثیت ہوتی ہے، اللہ کے بڑے مقرب بندے ہوتے ہیں۔ اس لیے نیت کرو انشاءاللہ کہ ہم کوئی بھی شخص اس گاؤں میں ایسا نہیں مرے گا جس نے مرنے سے پہلے یا تو قرآن پڑھ نہ لیا ہو یا پڑھنا شروع نہ کر دیا۔ نیت رہی انشاءاللہ۔ تم نے مکتب کھول رکھے مسجدوں میں، مکتبوں کا مذاق بنا رکھا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ مکتب اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، نہیں، اس کو مکتب نہیں کہتے، مکتب اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ دیکھو فرق، آپ سمجھتے ہو کہ مکتب اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، اور میں کہتا ہوں مکتب اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پڑھا جاتا ہے۔ اب پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، چھوٹے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک جس عمر کا آدمی ہو جائے،
کہ ہم نے مولویت شروع کی تھی، ہمارے ساتھ میں حاجی عبد القادر صاحب آیا کرتے تھے، اور ان کے بچے بھی سفیدی شروع ہو گئی تھی ان کے بچوں کے اندر بھی۔ ان کا پوتا میرے ساتھ پڑھتا تھا، ایک طرف کچھ دنوں پہلے ان کا پوتا میرے ساتھ پڑھتا تھا، اور دوسری طرف دادا جی مولویت میں میرے برابر بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ خیر وہ مولوی تو نہیں بن سکے، اللہ کا حکم آ گیا ان کے لیے، وہ چلے گئے دنیا سے، لیکن کتنا مبارک انسان، داڑھی سفید ہو گئی، ان کے پوتے میرے برابر کے تھے، ان کا پوتا ہے اس کی جماعت میں میرے ساتھ پڑھتا تھا، تو پوتا بھی میرا ساتھی اور دادا جی بھی میرے ساتھی، اور وہ جب اللہ کو پیارے ہو گئے تو انشاءاللہ عالموں میں ان کا اٹھاوا ہوگا۔ تم نیت کرتے ہو کہ ہم بھی قاعدہ لے کر امام صاحب کے پاس بیٹھیں گے، کرتے ہو نیت انشاءاللہ؟ اس کے لیے چاہے امام صاحب کو کچھ ہدیہ تحفہ دینا پڑے، وہ آپ جانو، وہ آپ کی سٹی، اور دینا چاہیے بھائی، استاد سے بہتر کون ہوگا جس کو کچھ ہدیہ دیا جائے؟ کون کون نیت کرتے ہیں کہ کل سے قاعدہ لے کر بیٹھیں گے انشاءاللہ؟ 1 2 3، یہ تو جوان وہ بچے ہاتھ اٹھا رہے ہیں جن کی داڑیاں بھی نہیں آئی، یہ داڑھی والے کہاں ہیں جن کی سفید داڑھی؟ یہ سب پڑھے ہوئے ہیں بھائی، یہ جو سفید داڑھیوں والے یہاں بیٹھے ہیں، سب نے قرآن پڑھا ہے، بڑا مبارک کام ہے، تو سب نے قرآن پڑھا ہے۔ بڑی محروم القسمت ہے وہ قوم جس کے پاس قرآن ہو اور پھر بھی قرآن نہیں پڑھ سکے، بہت محرومی ہے، سب جانیے بہت بڑی محرومی ہے، اور بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس اللہ کے فضل سے قرآن، اللہ کا دیا ہوا تحفہ موجود ہے، اور وہ اس کا ادب احترام، پڑھنا لکھنا، اس کا حقوق کو جانتے ہیں، وہ کیا ان سے کہہ رہا ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ آپ اچھا ایک کام کرو، ایک نیت کرو، اور امام صاحب سے بھی میری گزارش رہے گی کہ وہ بھی اس کے لیے یہاں اس کی ترتیب بنائیں کہ ایک آدمی قاعدے لے آئے، جتنے بھی یہاں آدمی ہیں اس کے اعتبار سے 50-40 قاعدے جتنے بھی آدمی ہوں گے اس گاؤں میں پتہ نہیں، اور وہ سب لوگوں کو ایک آدمی کی طرف سے مفت میں بھرے تقسیم کرا، کوئی پیسے دے دے لے لو، نہ دے تو کوئی بات نہیں، اور کوئی سی ایک نماز یا 2 نمازوں کے اندر ترتیب بناؤ۔ مثال کے طور پر فجر میں ترتیب بنی، اب کوئی آدمی ایسا بھی تو ہوگا جس کو فجر میں فرصت نہیں ہے، جس کو فجر میں فرصت ہے وہ فجر میں بیٹھ گیا، اور جس کو فجر میں فرصت نہیں ہے وہ کسی اور وقت میں بیٹھ گیا، اس طرح سے 2 وقت بن جائیں، جس کو اس وقت میں فرصت ہے وہ اس وقت میں بیٹھ جائے، جس کو اس وقت میں فرصت ہے وہ اس وقت میں بیٹھ جائے، اور اجتماعی طور پر تھوڑی دیر کے لیے قرآن پڑھنے کا سلسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اب کی باتیں کریں گے، یہ کوئی بات پچھلے سال بھی ہوئی تھی، آپ کو اگر یاد ہو تو مجھے بتائیں گے پچھلے سال سے اب تک کتنے بچوں نے قرآن پڑھا ہے؟ بھائی پڑھا ہے 10-20 لوگوں نے؟ نہیں پڑھا؟ مطلب آپ بیان جو کرنے منگاتے ہو، بلاتے ہو، وہ اس لیے بلاتے ہو بس بیان سناؤ، ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، اس کے بعد پھر اسے یہی جھاڑ کر چلے جانے میں بھی مزہ آتا ہے، بھائی اس لیے بلاتے ہیں؟ بھائی بیان سننے کا مقصد یہ نہیں ہے نا، بیان سنانے کا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کرے میری بھی زندگی ہدایت پر آ جائے، آپ کی بھی زندگی ہدایت پر آ جائے، ہم سب ہدایت کے پیاسے ہیں، ہدایت کے بھوکے ہیں، ہدایت کے ضرورت مند ہیں۔ اچھا چلو، اگر اس سال میں کسی نے نہیں پڑھا، آپ نے پڑھا ہے؟ آپ نے پڑھا؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ لڑکے نے پڑھا، ماشاء اللہ، آپ بھی نیت کریں، کرتے ہیں نیت، کل سے شروع کریں گے، آپ اسی گاؤں کے ہیں، نیت کرتے ہیں کل سے قاعدہ شروع کریں گے، بہت مبارک۔ دیکھو ان کا ساتھ اور کون دیں گے بھائی، ان کے ساتھ اور کون بیٹھیں گے؟ ارے آپ کے یہ پڑھانے کو کہہ رہے ہیں، لیکن پڑھنے والے کو تیار ہو، پڑھانے والے کو تیار ہو، چلو بھائی ماریں گے نہیں، ماریں گے نہیں، استاد چھوٹے ہیں شاگرد بڑے، دیکھو ایسے مدرسہ بھی کہیں دیکھا ہے، استاد جوان ہے ماشاءاللہ اور شاگردوں کی داڑیاں بھی سفید ہو گئی ہیں، تو نیت کرو انشاءاللہ ہم پڑھے بغیر نہیں مریں گے، اس کی نیت کرو، اللہ کے ہم دکھانا ہے، کم سے کم کوئی ایک کام تو ہم ایسا کر جائیں کہ اللہ کے سامنے جا کے یہ کہتے ہیں اللہ اور تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ میاں بس میرے پاس تو اتنا ہے کہ میں قرآن سیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اللہ اسی درمیان میں میری موت آ گئی، بس اللہ مجھے معاف ہی کرتے ہیں آپ۔ اگر بندہ ایسے کہتے ہیں کیا پتہ اللہ اسی کو بخش دے، ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت قبول فرمائے۔ آپ نے یہاں قرآن سنا ہے تراویح میں، بہت اچھا ہے، قاری صاحب 2 سال سے میرے خیال سے سنا رہے ہیں، پچھلے سال قاری صاحب نے سنایا تھا، اس بار حافظ صاحب نے سنا ہے، اور اس سے پچھلے سالوں میں بھی دوسرے لوگ سناتے رہے ہیں،
بھائی اس سلسلے کو جاری رکھنا. اللہ تعالیٰ اس گاؤں کی اس خوبصورت سے گاؤں میں بڑی تعریف کرتا ہوں اس گاؤں کی, جہاں بھی ابھی میں اپنے ساتھیوں سے بھی بتا رہا تھا, بڑا چھوٹا سا اور خوبصورت سا گاؤں, مجھے تو بہت ہی پسند ہے آپ کا گاؤں, اور یہاں آنا بھی بہت پسند ہے مجھے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو باقی رکھے, ان جذبوں کو باقی رکھے. یہ اہداف میں بھی دیکھو ایک بزرگ کو بٹھا رکھے ہیں آپ نے, بزرگ بیٹھے جوان, ہاں یہ ہے بات. مٹھے ٹیڑھوں کو بٹھا دیں میں جو ریٹائر ہو گئے, جاؤ ابا جی تمہارا کوئی کام نہیں, تم مسجد میں بیٹھ جاؤ. ایسے جوان بیٹھے رمضان کا چاند دیکھ کے بیٹھے ہیں, آفرین ہے بھائی, آفرین ہے, بہت مبارک. ہمارے ایک نوجوان 2 سال لگاتار رمضان کا چاند دیکھ کر بیٹھے, اور ایک بار تو عید کا چاند دیکھ کر بھی نہیں اٹھے, اور ایک بار شاید عید کا چاند دیکھ کر اٹھ گئے. تو انہوں نے 2 سال میں پہلے جب اعتکاف میں بیٹھے کہنے لگے میں نے منوا لیا ہے اللہ میاں سے, میں نے منوا لیا, جو میں مانگ رہا تھا مجھے مل گیا. اور دوسرے سال میں کہ اب کے میں نے کہا اب کے کیا مانگا, میں نے ایسے مذاق میں کہا, میں نے کہا ماشاءاللہ جوان تو تھے ہی ہو, میں نے کہا کیا اس بار شادی وادی مانگ لی ہے, کہ ہاں بس اب کے میں نے مانگ ہی لیا اللہ میاں سے, اور انشاءاللہ اب کے کام میرا ہو ہی جائے گا. اللہ کی قدرت سے واقعی اس کی ان ساتھی کی شادی ہو گئی, بڑے نیک ساتھی تھے. اور میں ابھی پچھلے دنوں پوچھ رہا تھا کیا حال ہے, کہ نہیں اللہ نے میرا ساتھی میرے مزاج کا دیا ہے. میں نے کہا وہ جو اعتکاف میں مانگ رہے تھے نا تم, وہ قبول ہو گیا. تو میرے بھائی یہ بڑی خوشی کی بات ہے, جوان آدمی کو آپ نے اعتکاف میں بٹھایا ہے, بہت مبارک ہے, اللہ قبول کرے. اور رمضان بھر میں بیٹھے بھی مبارک ہے. اور بھی ان کی خدمت میں لگے رہے ہیں, بھی کبھی سہری لے آیا, کوئی کھانا لے آیا, کوئی کچھ اور, جیسے بھی ان سے دعائیں کروائے گا. یہ بزرگ آدمی آپ کے آئیں گے, ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ اپنا فضل فرما کر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہم پر خاص کرم اور فضل فرما. اے اللہ اس جنگل میں یہ چھوٹا سا گاؤں, اے اللہ یہ لوگ بڑی محبت کے ساتھ اس مسجد کو آباد کیے ہوئے ہیں. اے اللہ مسجد کو آباد کرنے والوں سے آپ محبت کیا کرتے ہیں, مسجد کو آباد کرنے والے آپ کو پسند آتے ہیں, مسجد کو آباد کرنے والوں کو آپ آباد کر دیجئے. اللہ اس مسجد کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد کر دیجئے. اللہ ان کی نسلوں کو آباد کر دیجئے. اے اللہ انہوں نے پتہ نہیں کتنی محبتوں کے ساتھ اس مسجد کو یاد تعمیر کیا ہوا ہے. اے اللہ اپنا فضل فرما دے. اللہ اس سارے گاؤں والوں پر اے اللہ ہدایت کے دروازوں کو کھول دے. اے اللہ ان کے مویشیوں میں برکت دیجئے. اللہ ان کے کھیت کھلیانوں میں برکت دیجئے. اللہ ان کی صحت میں, ان کے کاروباروں میں برکت دیجئے. اے اللہ یہ جن مشکلوں میں بیچارے مبتلا ہے, اللہ اور مشکلوں کو ختم کیجئے. اے اللہ ان کی قدم قدم مدد فرمائیے. اے اللہ قدم قدم مدد فرمائیے. اے اللہ ہمیشہ کے لیے ان کی مدد فرمائیے. اے اللہ انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ قرآن کو سنا ہے, حافظ صاحب نے سنایا ہے. اے اللہ یہ عظیم عمل ہے, جہاں قرآن کا دور ہوتا ہے, قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے. اے اللہ وہ جگہ آپ کو بہت پسند ہوتی ہیں. اے اللہ ان پڑھنے والوں کو, ان پڑھانے والوں کو, اور یا اللہ اس گاؤں میں ہوا ہے تو اس گاؤں والوں کو بھی اللہ سب کو قبول کیجئے. اے اللہ سب کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ اپنا فضل فرما کر اے اللہ سب کو قبول فرما لیجئے. سب پر رحم اور کرم کی بارشیں برسا دیجئے. اے اللہ ہم سوال کرتے ہیں, اللہ اپنی مہربانیوں سے ہم سب کی مغفرت فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو اپنے مقربین میں شامل فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو اے اللہ اپنے احسان کیے ہوئے بندوں میں شامل فرما دیجئے. اے اللہ آپ رحمان اور رحیم ہیں. اللہ آپ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے. اللہ آپ سے بڑھ کر کوئی مہربانی کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ آپ ستار اور غفار ہیں. اللہ آپ سے بڑھ کر اپنے بندوں کے عیبوں کو کوئی نہیں چھپا سکتا. اے اللہ آپ سے بڑھ کر اے اللہ معاف کرنے والا کوئی بھی نہیں ہو سکتا. یا اللہ اپنا فضل فرما کر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو چھپا دیجئے. اللہ
بندوں کے سامنے ہمیں ذلیل ہونے سے بچا لیجئے، اے اللہ ساری مخلوق کے سامنے ہمیں ذلیل ہونے سے بچا لیجئے، اے اللہ رحمان اور رحیم تجھے تیری رحمانی اور رحیمی کا واسطہ ہے اللہ، تجھے تیری ستاری اور غفاری کا واسطہ ہے اللہ، اے اللہ یہ امت محمدیہ کے وہ افراد ہیں اللہ جو رمضان شریف کی سخت گرمی میں اللہ تیری خاطر بھوکے رہتے ہیں، اللہ تیری خاطر پیاسے رہتے ہیں، اللہ تیری خاطر رات کو اللہ تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تیری خاطر تہجد میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تیری خاطر یا اللہ یہ نوجوان یہاں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر مسجد میں آ کر پڑھ گیا ہے، اے اللہ اگر ان میں سے کسی ایک پر بھی تجھے رحم آتا ہے اسی کے تو ہم سب کو بخش دے اللہ، اے اللہ ہم سب کی بخشش کر دے، ہم سب پر رحم فرما دے، ہم سب کو معاف کر دے، ہم پر احسان فرما دے، اے احسان فرمانے والے، اے احسان فرمانے والے ہم پر فضل فرما دے، اے معاف کرنے والے ہم سب کو معاف کر دے، اے عطا فرمانے والے ہم بیکاریوں کی جھولیاں بھر دے اللہ، اے اللہ ہم بیکاریوں کی جھولیوں کو بھر دے، اے اللہ ہمارے دلوں کی بگاڑ کو ختم فرما دے، اللہ ہمارے دلوں سے نفاق کو رخصت فرما دے، اے اللہ بزدلی کو ختم کر دے، ہمیں حوصلہ مند قوم ہے اللہ ہمارے حوصلوں کو بحال فرما دے، اے اللہ باطل کے فتنوں سے اللہ ہمیں نجات دے دے، اے اللہ باطل کے فتنوں سے ہماری گردنوں کو چھڑا دے اللہ، اے اللہ ہماری گردنوں کو آزادی نصیب فرما دے، اے اللہ اپنا فضل فرما کر ہماری مسجدوں ہمارے مدرسوں خانقاہوں اور مراکز کی حفاظت فرما، اے اللہ دین کا کام جو بھی جہاں بھی رہ کر کس بھی طرح سے کر رہا ہو اے اللہ تمام لوگوں کو قبول فرما، اے اللہ تمام کی کوششوں کو باریاب فرما، اے اللہ اس امت کو بے دینی کی دلدل سے نجات عطا فرما، اے اللہ ہمیں کوئی ناجی اے اللہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں بھی کوئی ناجی عطا فرما، اے دور میں اللہ کبھی آپ مجدد بھیجتے رہے ہیں، کبھی قوم کا نجات دہندہ بھیجتے رہے ہیں، اے اللہ ہم بھی سوال کرتے ہیں اے اللہ ہمیں ہمارے دور کا نجات دہندہ بھیج کر اے اللہ ہمیں بھی مصیبتوں اور غموں سے نجات عطا فرما، اے اللہ باطل ہمارے خلاف اے اللہ دانتوں کو پہنے کر رہا ہے، اے اللہ ہمارا یقین اور ہمارا بھروسہ تو آپ کی ذات پر ہے، اے اللہ ہماری مدد فرما کر ہمیں باطل کے فتنوں سے آزادی عطا فرمائیے، اے اللہ اپنا فضل فرما کر ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو ہدایت والا بنا دیجئے، اے اللہ امت کے جو افراد جہاں بھی پریشان ہیں اے اللہ جو طبقات جہاں جس بھی طرح سے پریشان ہیں اے اللہ ان سب کی مدد فرمائیے، ان کی نصرت فرمائیے، اے اللہ ان کی کفالت فرمائیے، اے اللہ یہ امن و امان کا ملک کہا جاتا ہے، یہاں لوگوں نے اللہ مظلوم مسلمانوں کے گھروں کو اٹھا دیا ہے، اللہ کہیں مسجدوں پر یورش ہے، کہیں مدرسوں پر تالے لگائے جا رہے ہیں، کہیں اللہ بارش لوگوں کے ساتھ اللہ طرح کا مضحکہ خیز ان کے ساتھ رویہ کیا جاتا ہے، یا اللہ ہم تو اللہ آپ ہی کے در کے فقیر ہیں، اللہ آپ ہی کے در کے بیکاری ہے، اللہ ہماری دستگیری فرما دیجئے، ہمارے مسائل کو حل فرما دیجئے، ہمارے مشکل دور کو ختم فرما دیجئے، اے اللہ ہماری نصرت فرما دیجئے، اے اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ اپنا فضل فرما کر ہمارے سننے والوں کو ہمارے سنانے والوں کو قبول فرمائیے، اے اللہ جب تک ہم دنیا میں ہیں اللہ ہمیں اسلام پر قائم فرمائیے، اللہ جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے اللہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے واپسی نصیب فرمائیے، اے اللہ جب ہم تیرے حضور پہنچے اے اللہ ہمارے لیے اپنے حساب کتاب کو اے اللہ موقوف فرما کر بس اپنی مہربانیوں سے ہماری مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ یہ بیمار بیٹھے ہیں مقروض بیٹھے ہیں اے اللہ سب کے مسئلوں کو حل فرما دیجئے، بیماروں کو شفا اور مقروضین کو خلاصی عطا فرما دیجئے، اے اللہ جن کے بچے بچیاں جوان ہو گئے ہیں ان کے لیے اچھے انتظام فرما دیجئے، بار بار رمضان شریف کی مبارک ساعتیں اے اللہ یہ برکتوں والی راتیں اور دن اے اللہ ہماری زندگیوں میں بار بار لوٹ کر آتی رہے، اور یہ اللہ بار بار ہم تیرے لیے اے اللہ تیرے سامنے کھڑے ہو کر اور یہ اللہ تیرے سامنے اپنی جھولیوں کو پسار کر اے اللہ تجھ سے تیری مغفرت کی بھیک مانگتے رہے، اے اللہ اس کا شرف ہمیں ہر بار نصیب فرما کر اے اللہ ہمیں بھی اپنے مغفور بندوں میں شامل فرمائیے، اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، صلی اللہ تعالی علی نبی الحاشمی الکریم برحمتہ۔